بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بزد ہے۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان نے بھارت کی امتیازی اور دوغلی پالیسیوں کے خلاف کامیاب سفارتی جنگ لڑی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا صدر ٹرمپ کا انتہائی مشکور ہے، جن کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کی بدولت نہ صرف پاکستان اور بھارت کی جنگ رکی بلکہ دنیا میں جاری بہت سی جنگوں کو روکا گیا ہے۔ کراچی میں گزشتہ شب فیروبی ایریا میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق بہن بھائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ گھر کے قریب مسجد میں ادا کی گئی۔ رشتہ دار غم سے نڈھال۔ نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ڈمپر ایسوسی ایشن نے جلائی گئی گاڑیوں کا معاوضہ دینے کی حکومتی یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کر دیا۔ حکومت نے 15 روز میں ڈمپر میں کیمرے، ٹریکر لگانے اور انشورنس کرانے کا کہا ہے۔ رہنما ڈمپر ایسوسی ایشن کہتے ہیں جلائے گئے ڈمپرز کی مرمت حکومت کرائے گی۔ گلشن چورنگی اور راشد منہاس روڈ پر بدترین ٹریفک جیم کے باعث ڈرائیورز نے رانگ وے سفر شروع کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن کہتے ہیں ڈمپر جلانے اور جلوانے والے دونوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ جانتے ہیں کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں، نفرت پھیلانے اور جلاؤ گھراؤ کرانے والوں کے خلاف قانون واضح ہے۔ گورنر سندھ کا ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کی ہلاکت پر شدید برہمی کا اظہار۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ڈمپر حادثے میں زخمی شہری کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ سندھ حکومت حادثے کے ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور کو سزا دلوائے۔ سندھ حکومت شہریوں کی جان سے کھیلنے والے ڈمپر مافیا کو لگام دے۔ ایم کیو ایم کی کراچی کے راشد منہاس روڈ پر ڈمپر حادثے کی مذمت۔ جاں بحق بہن بھائیوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے ہیوی ٹریفک ڈرائیورز کی غفلت سے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا ٹینکرز ڈمپرز کا شہر میں داخل ہونے سے روکنے کا مطالبہ۔ کہاں کیسا ظلم ہے کہ کراچی میں موٹر سائیکل سوار ڈمپرز، ٹریلرز اور ٹرک کی نظر ہو رہے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے پر پی ٹی آئی نے قوم سے معافی مانگی۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کہتے ہیں قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلط تھا، اس پر قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا خدشہ ہے، ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے، نظام ٹھیک کرنے کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کے نام کے حوالے سے باتیں درست نہیں۔ فیصل واڈا کا رد عمل، کہا ایکسٹینشن نہیں، تسلسل جاری رہے گا رہے گا رہے گا، کسی میں دم ہے تو تسلسل روک کر دکھائے۔ پاکستان کی ترقی کا یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بھارت سفارتی محاذ کے ساتھ معاشی میدان میں بھی تنہائی کا شکار۔ مودی کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام۔ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات نے اقتدار پر قابض مودی سرکار کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ رائٹرز کا کہنا ہے پاکستان سے جنگ بندی اور امریکہ سے سفارتی سرد مہری مودی کے لیے امتحان بن گئی۔ کانگریس نے بی جے پی پر انتخابات میں جعلی ووٹرز کے ذریعے دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ بہار کے ریاستی انتخابات میں شکست مودی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچائے گی۔ امریکہ پہلے ہی بھارتی درآمدات پر 50% بھاری محصولات عائد کر چکا۔ تجزیہ کار رشید کدوائی کہتے ہیں معاشی دباؤ، انتخابی دھاندلی، سفارتی تنہائی کا امتزاج مودی کی سیاسی ساکھ کو دھچکا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعاون اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے غزہ میں انسانی المیے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے غزہ پر فوجی قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی شدید مذمت کی۔ کہا اسرائیلی منصوبہ عالمی قوانین سلامتی کونسل کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
भारतीय एयर चीफ 3 माह बाद ख्वाब खरगोश से जाग उठे। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारतीय एयर चीफ को 3 माह बाद पता चला कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। बयान मोदी की जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। भौंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। रावलपिंडी बोर्ड में तीसरी पोजीशन लेने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। 2022 में दौरा कला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। इकरामुल्लाह काकड़ का खानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। वजीर आजम की इकरामुल्लाह से मुलाकात इमदादी खैमे में हुई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, ये देखकर खुशी हुई कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने अहदाफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह काकड़ ने वजीर आजम से कहा, आपके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूं। वजीर आला पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, होनहार स्कॉलरशिप के अगले मरहले के लिए पोर्टल खुल चुका। आपके खौफ पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन है। आपकी कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फख्र रहेगी। क्वेटा में सफरजन के करीब रेलवे ट्रैक पर आईडी से धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटड़ी से उतर गई। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। जाफर एक्सप्रेस की मुसाफिरों को वापस क्वेटा रवाना कर दिया गया। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिब्बी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। सिब्बी से मुसाफिरों को बरास्ता सड़क क्वेटा पहुंचाया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, खराब हालात की वजह से बलोचिस्तान में कुछ दिनों के लिए ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल किया। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारा अज़्म कमजोर नहीं कर सकती। दूसरे वनडे में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबिल। वेस्ट इंडीज का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी। मुजफ्फराबाद में बारातियों की जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 3 खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक और 8 से जायद जख्मी हो गए। ड्राइवर समेत 6 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रहीम यार खान के करीब M5 पर बस की ट्रेलर को टक्कर। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी। बस ड्राइवर फरार हो गया। बस स्वात से कराची जा रही थी। रावलपिंडी में 7 साला बेटी पर तशद्दुद करने वाले वालिदैन पर मुकदमा दर्ज। वालिद गिरफ्तार। पुलिस का कहना है 15 पर इत्तला मिली। वालिदैन ने बच्ची पर तशद्दुद किया है और बच्ची को घर में बंद करके चले गए। बच्ची को जख्मी हालत में निकाला, तिब्बी इमदाद देकर चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। हाफिजाबाद के इलाके अख्तर टाउन में 62 शख्स के बेटे के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजिम जाँ बहक। लवाहिकीन का अस्पताल में एहतजाज। पोस्टमार्टम का मुतालबा। कहा, मुल्जिमान सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। आईजी पंजाब का वाकई का नोटिस। डीपीओ हाफिजाबाद को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। भारत की जानिब से पोलियो, खसरा, टाइफॉइड वैक्सीन की सप्लाई रोकने पर वजारत कौमी सेहत का यूनिसेफ से राब्ता। मामला जल्द हल करने की अपील। भारत ने यूनिसेफ को वैक्सीन जुलाई के आगाज पर सप्लाई करना थी। जराये का कहना है भारतीय कंपनी वैक्सीन सप्लाई में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हकाइक मंजर आम लाने वाली किताब की पजीराई। डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पाकिस्तानी किताब की खुलकर हिमायत कर दी। सिख आजादी के सबसे ताकतवर रहनुमा की हिमायत पर भारत में खलबली मच गई। डॉक्टर अमरजीत सिंह कहते हैं, भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर जंग का बहाना बनाया। 4 रोजा जंग में भारत का फौजी वकार और सिफारती साख खाक में मिल गई। पाकिस्तान का अस्करी और सिफारती रुतबा आलमी सतह पर मजीद बुलंद हुआ। तहकीकी सहाफी अहमद हसन अल अराबी और मुर्तजा सोलंकी ने किताब में सच बेनकाब किया। गजा में ग़िज़ाई किल्लत और इसराइली हमलों से 24 घंटे में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। अरब लीग और OIC की गजा पर इसराइली जहारियत की शदीद मजम्मत। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा।
اسرائیل کی وزیر خزانہ نے نتن یاہو کی حکومت گرانے کی دھمکی دے دی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، لندن میں فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی کے خلاف ریلی۔ پولیس نے حکومتی پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والے 466 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تل ابیب میں نتن یاہو کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ اسپین، چلی اور ارجنٹینا میں بھی فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیلی جہادیت کے خلاف احتجاج۔ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر میں مارکہ حق میں بھارتی میزائلوں اور ڈرون سے شہید ہونے والوں کی یاد میں دورائیہ تقریبات۔ شرکا نے پیغام دیا، پاکستانی قوم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولے گی۔ مظفر آباد اور کوٹلی آزاد کشمیر، راولپنڈی، لاہور، بھاولپور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں تقریبات۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مارکہ حق شہداء فاؤنڈیشن کا اسلام آباد میں احتجاج۔ مظاہرین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے کہا، بھارتی جارحیت کو بے نقاب کرنے کے لیے بین الاقوامی حق تحقیقات ضروری ہیں۔ یوم آزادی پر پاکستان کی مسلح افواج کا ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم۔ پاک فوج کا کہنا ہے، ہماری سانس، خون، جذبہ اور جنون سب تیری حفاظت کے نام ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہم اس مارکے کا حصہ ہیں جس میں حق کی جیت ہوئی۔ یوم آزادی کے موقع پر مسلح افواج نے پاک سرزمین کی حفاظت کرنے کا تجدید عہد کیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں مارکہ حق مشاعرہ۔ جاوید صبا کی صدارت میں ڈاکٹر امبرین، فاضل جمیلی، فریحہ نقوی، عمیر نجمی اور عبدالرحمان مومن نے اپنے کلام پیش کیے۔ تہذیب حافی اور علی زریون نے نوجوانوں سے خوب داد سمیٹی۔ مشاعرے کا اہتمام حکومت سندھ اور کراچی آرٹس کونسل نے کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد پسندیدہ شعراء کو سننے ایکسپو سینٹر پہنچی۔ سکھر میں مارکہ حق، جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب۔ راحت فتح علی خان، کیفی خلیل، صنم مالوی اور دیگر گلوکار سروں کا جادو جگائیں گے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق منی میراتھن، شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کے لیے سی وی یو پہنچی۔ منی میراتھن نشان پاکستان سے 2 دریا تک منعقد کی گئی۔ خواتین کے لیے 5 کلومیٹر کا ٹریک بنایا گیا تھا۔ وزیر کھیل نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ سندھ حکومت محکمہ کھیل کی جانب سے جشن آزادی مارکہ حق کے عنوان سے باغ ابن قاسم کلفٹن سے فیئر ہال تک گدھا گاڑی ریس کا انعقاد۔ ریس میں 50 سے زائد گدھا گاڑیوں نے حصہ لیا۔ ندیم نے پہلی پوزیشن، رضوان نے دوسری اور خالد اسماعیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پہلی پوزیشن والے کو 75,000، دوسری پوزیشن والے کو 50,000 اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو 25,000 روپے کیش انعام اور ٹرافیاں دی گئیں۔ میدان میں کھلاڑی تو مشکل کیچ پکڑتے ہی ہیں، مگر آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے پہلے T20 میں کراؤڈ میں موجود تماشائی نے ناقابل یقین کیچ لے کر سب کو حیران کر دیا۔ ٹم ڈیوڈ نے کوبن بوش کو شاندار چھکا لگایا۔ ایک ہاتھ میں 2 گیند تھامے تماشائی نے دوسرے ہاتھ سے شاندار کیچ کیا۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھٹ شاہ آمد۔ کہا، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس میں شرکت باعث فخر ہے۔ پاکستان کو آج بھائی چارے اور امن کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان نے جزام کے خلاف مزاحمت کی علامت۔ ڈاکٹر روت پاؤ کو دنیا سے رخصت ہوئے 8 برس بیت گئے۔ جرمن ڈاکٹر روت پاؤ نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کے 57 برس وقف کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈاکٹر روت پاؤ کو خراج عقیدت۔ کہا، انہوں نے جذبہ ایثار، خدمت خلق کی جو مثال قائم کی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ڈاکٹر روت پاؤ کی کوششیں قومی تاریخ کا روشن باب ہیں۔